تقدیر میں اگر بیماری ہے تو وہ تو آئے گی، اور موت ہے تو آئے گی۔ عبد الرحمن بن عوف فاروق اعظم کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اگر طاعون کی بیماری کہیں ہے اور اگر تم وہاں نہیں ہو تو طاعون کی بیماری جہاں وہاں نہ جانا، اور اگر جہاں ہو وہاں طاعون کی بیماری آ گئی ہے تو اس طاعون کی بیماری سے ڈر کے نہ بھاگنا۔ اللہ کے ذمے صحت مندی اور بیماری کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تب فاروق اعظم نے ابو عبیدہ بن جراح فرمایا کہ میں تقدیر کی طرف ہی جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ پھر آپ رکے نہیں اور وہاں چلے گئے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف نے وہ حدیث سنائی۔ عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر صدیق نے اپنے مجلس شورا میں ممبر رکھا، سارے لوگ مشورہ دیتے، عبد الرحمن بن عوف مشورہ دیتا، اس مشورے پہ عمل کیا جاتا، یہاں تک کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، ایک ہفتے سے لوگ پوچھنے لگے کہ آپ بیمار ہیں، اپنے بعد کوئی خلیفہ منتخب کر دو۔ عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، کسی سے رائے نہیں لی، صرف عبد الرحمن بن عوف سے رائے۔ کہ عبد الرحمن بن عوف، میں چاہتا ہوں، میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں میرے بعد عمر کو اپنا جانشین بناؤں۔ عبد الرحمن بن عوف فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے جہاں فرمایا، لیکن عمر کے اندر سختی بہت ہے، عمر میں غصہ بہت ہے، یہ آپ امیر المومنین دھیان رکھیں۔ باقی ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن غصہ بہت ہے، سختی بہت ہے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ وہ اس وقت سختی ہے اور غصہ ہے کیونکہ میرے اندر نرمی ہے، میں نہیں رہوں گا تو ان کے اندر بھی اعتدال آ جائے گا۔ اور ابو بکر کی وہ بات صحیح ہوئی۔ فاروق اعظم 10 سال خلافت کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی پھر کوئی فیصلے اسلام کے غصے سے نہیں کیا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف سے جن سے مشورہ کیا۔ اور جب فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ 6 لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی، ابو بکر اور میں پسند کرتے تھے، ان 6 میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لینا، اور جب بنا لینا تو اس کی بات کو سننا۔ عثمان، علی، طلحہ، سعد بن وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، 6 لوگوں کا نام دیا۔ یہ 6 لوگوں میں طلحہ بن عبید اللہ نے، زبیر بن عوام نے، سعد بن وقاص نے اپنا نام واپس لے لیا کہ عثمان، علی اور عبد الرحمن بن عوف میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا دو۔ فوراً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام واپس لے لیا کہ عثمان سے اور علی میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، میں اپنا نام واپس لیتا ہوں۔ تب ان 4 لوگوں نے فیصلہ چھوڑا عبد الرحمن بن عوف پر۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا حضرت علی سے، حضرت عثمان سے کہ یہ 3 کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ کروں، کیا آپ بھی راضی ہیں کہ میں آپ کے لیے خلافت کے لیے فیصلہ کروں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہاں، ہم راضی ہیں۔ تب ایک مدینے کے گھر میں جا کے آپ نے لوگوں سے، بچوں تک سے پوچھا ہے، اور 3 دن کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے نام پیش کیا۔ یہ بھی بہت بڑی صحابہ کی سنت ہے کہ صحابہ کرام اپنے نام کو واپس لے لیتے۔ ہمارے اکابرین کے اندر یہ سنت صحابہ کی وہ بات آئی۔ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ 1972 میں بنا، جب سے بنے تھے، قاری طیب صاحب ان کے والد صدر تھے، اس وقت بھی آپ نائب صدر تھے۔ پھر مولانا علی میاں ندوی صدر بنے، اس وقت بھی آپ نائب صدر تھے۔ مولانا مجاہد القاسمی صاحب، مولانا علی میاں کے انتقال کے بعد مولانا مجاہد القاسمی صاحب اور مولانا سالم صاحب کے لیے ووٹنگ کی گئی، دونوں کی ووٹنگ برابر آئی۔ حضرت مولانا سالم صاحب نے اپنا نام مولانا مجاہد القاسمی صاحب نے اپنے واپس لے لیا کہ مجاہد القاسمی کو صدر بنایا۔ اس کے بعد مولانا مجاہد القاسمی کا انتقال ہوا، مولانا رابع نضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سالم صاحب کے لیے ووٹنگ ہوئی، دونوں برابر۔ مولانا سالم صاحب نے مولانا رابع صاحب کے سامنے اپنا نام واپس لے لیا۔ یہ ہمارے اکابرین کا معاملہ تھا، یہ وہ اخلاص تھا، صحابہ کے طریقے پر اتنا نظر رہتی تھی کہ ایسے عمل کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ وہ کارنامے ہیں کہ صحابہ کے طریقے پر جب عمل کریں گے، دین و دنیا دونوں میں اللہ عزت دلائے گا۔ آج مخلصین کی جماعت میں، علماء کی جماعت میں جتنے ماہرین علماء ہیں، بہت عزت ہے حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے بڑے علماء
اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت جب بیان کرتے تھے، بات کرتے تھے، ہمارے سر کے اوپر سے جاتا تھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، پھر ہم حضرت سے سمجھتے تھے۔ ظاہر بات ہے تقوی کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، پھر وہ علم کے اندر اللہ فراست ایمانی نصیب فرماتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک مرتبہ تو ہم دیوبند میں بیٹھے ہوئے تھے، راہل گاندھی ملنے آیا، حضرت ملنے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا حضرت وہ دروازے پہ آیا ہے، مل تو لیجئے، آپ کو جو بولنا ہے بول دیجیے گا، لیکن مل تو لے۔ پھر حضرت نے چائے کا انتظام کروایا، راہل گاندھی آئے، ہم لوگ بیٹھے تھے، راہل گاندھی صاحب آئے۔ راہل گاندھی نے آ کے فرمایا کہ ہمارا ہمیشہ سے کانگریس کا یہ مشن رہا ہے کہ راجیہ سبھا کی ممبرشپ خاندان مدنی کو دی گئی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے خاندان قاسمی کو راجیہ سبھا کی ممبرشپ دی جائے۔ راجیہ سبھا ممبر سمجھتے ہیں آپ؟ پارلیمنٹ کے ممبر، راجیہ سبھا۔ آج جو عمران پرتاپ گڑھی صاحب جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، راجیہ سبھا کے ممبر ہے کانگریس کی طرف سے، وہ ممبر۔ پھر اس کے بعد وہ انتقال بھی ہو جائے، جو ممبر آف پارلیمنٹ ہو گیا، پریسیڈنٹ آف انڈیا بن گیا، کوئی منسٹر بن گیا، اس کے انتقال کے بعد بھی گورنمنٹ کی طرف سے اس کے خاندان کے لوگوں کو وظائف چلتا ہے۔ میں موجود ہوں، میں گواہ ہوں، میرے سامنے راہل گاندھی بیٹھا، حضرت نے فرمایا کہ آپ مجھے راجیہ سبھا کی ممبرشپ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ فرمایا میں جب بھی راجیہ سبھا میں آؤں گا مسلمانوں کے لیے چلاؤں گا، اپنی قوم کے لیے چلاؤں گا۔ اگر آپ مجھے راجیہ سبھا کی ممبرشپ دینا چاہتے ہیں، میری قوم کا مسئلہ حل کر دیجئے، میں سمجھوں گا مجھے راجیہ سبھا کی ممبرشپ مل گئی، مجھے راجیہ سبھا کی ممبرشپ نہیں چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے سنی سنائی بات نہیں ہے۔ راجیہ سبھا کی کرسی کو لات مار دیا، میری قوم کا فائدہ، میں وہی چلاؤں گا کہ میری قوم کا فائدہ کرو۔ میری قوم کی کیا ضرورت ہے، میری قوم پر کیا پریشانی ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ آپ دور کر دیں، مجھے راجیہ سبھا کی ممبرشپ نہیں چاہیے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے شیخ تھے، میں یہ بیان کر رہا ہوں تو خالی مولانا ثانی صاحب کی تعریف ہی کرتے رہے، جب عمل کی بات آئے ایسا عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ان کے قدموں کے پاس ہمیں جگہ ملے گی۔ معین الدین اجمیری کا دروازے پہ KGN لکھ لینے سے، رکشے میں KGN لکھ لینے سے مسئلہ معین الدین اجمیری کا ماننے کا نہیں ہوا۔ معین الدین اجمیری نے جو عمل کیا ہے اس عمل کے کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ معین الدین اجمیری کے قدموں کے بعد جگہ اللہ نصیب فرمائیں گے۔ ارادہ تم کرو، توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ مومن کی صفت یہ کرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے اللہ سے۔ فاسق اور فاجر کرتا نہیں ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مومن کرتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کب اللہ پکڑ لے، کس بات پر اللہ پکڑ لے۔ یہ مومن کی صفت، یہ صحابہ کی صفت ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک موقع فرماتے ہیں کل میدان محشر برپا ہو اور اللہ پوری کائنات کو معاف فرما دے، اور اگر کسی ایک کو پکڑے تو عمر یہ سمجھتا ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا خوف نصیب فرما۔ اور فرمایا کہ اگر پوری کائنات کو جمع کر کے سب کو پکڑے اور کسی ایک کو چھوڑ دے، اللہ سے امید میں رکھتا ہوں کہ وہ میں عمر ہوں گا۔ سارا طریقہ صحابہ بتا کے گئے ہم۔ اللہ سے خوف اور اللہ سے امید، امید اور خوف کے بیچ میں آپ کا ایمان ہے۔ خالی امید ہوگی ایمان چلا جائے گا، خالی خوف ہوگا کہ ایک مرتبہ گناہ ہو گیا، اب تو گناہ ہو گیا، اللہ معافی نہیں فرمائیں گے، تو بھی آدمی لوٹیا ڈوب جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نا امید مت ہو جاؤ۔ تم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو، میں معاف کرتے کرتے تھکنے والا۔ تمہاری زبان تھک جائے توبہ کرتے کرتے، اللہ رحم کرتے کرتے تھکنے والے، لیکن بندہ رجوع تو کرے۔ حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندے، سارے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے جاتا ہے، ایک مرتبہ میرے دروازے پہ تو آ، میں تجھے نواز نہ دوں تو کہنا کہ تو میرا بندہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اللہ کے پاس جانے کو تیار، ہم اللہ کو دیکھنے کو تیار نہیں، ہم اللہ سے خوف کھانے کو تیار نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، تہجد گزار تھے، لیکن شراب نہیں چھوٹتی۔ ایک دن حسن بصری گھر پہنچے، ان کے گھر پہنچے، حال چال لے کہ میری مرید کا کیا حال ہے۔ بیوی پردے میں فرمائی کہ بہت نیک ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی کبھی تو بیٹھ جاتے تو ایک بیٹھک میں 10 پارہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن بس حضرت وہ شراب کی لت نہیں چھوٹتی، شراب کی۔
فرمایا تم ٹوکتے نہیں ہو؟ فرمایا میں ٹوکتی ہوں، جب گلاس لیتے شراب کا ہاتھ میں تو میں کہتی ہوں کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ایک جملہ کہتے ہیں، کیا بیوی اللہ رحیم اور کریم نہیں ہے؟ کیا رحیمی اور کریمی پہ نظر ہے؟ کیا اللہ رحیم اور کریم؟ آج شیخ نے کہا کہ آج جب آئیں گے اسی انداز سے پیالہ گلاس لیں گے، تم پوچھنا ہے کیا کر رہے ہو؟ جب وہ یہ کہیں گے کہ اللہ رحیم اور کریم نہیں ہے تو ایک جملہ میں تم کو بتا رہا ہوں، یہ اس وقت کہنا کہ میاں کیا اللہ قہار و جبار نہیں ہے؟ ذرا یہ جملہ ان کو دوہرا دینا۔ ان کی رحیمی کریمی پہ نظر ہے، اللہ کی قہاری اور جباری پہ نظر۔ آج آئے اسی انداز سے گلاس لیا، بیوی نے پوچھا، فرمایا کیا بیوی اللہ رحیم اور کریم نہیں ہے؟ لیکن حسن بصری کے مرید تھے، علم کا دور تھا، بیوی نے پلٹ کر روتے ہوئے کہا کہ اللہ قہار و جبار نہیں ہے؟ گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا اور رونے لگے گا۔ او بیوی اللہ کی رحیمی اور کریمی پہ نظر تھی، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ جو جتنا بڑا رحیم ہے جب پکڑنے پر آئے تو اس سے زیادہ پکڑنے والا سخت کون ہوگا؟ اللہ کی رحیمی اور کریمی پہ نظر، قہاری اور جبری پہ نظر نہیں۔ صحابہ کی ان دونوں باتوں پہ نظر تھی، اور جب یہ دونوں باتوں پہ نظر آئے، خوف بھی ہو امید بھی ہو، تب آپ کا تقوی معیار کو پہنچے گا اور آپ مسلمان کہلائیں گے۔ آج تو اللہ تعالیٰ ہم کو خالی ان المسلمین والمسلمات میں لکھ لے تو بہت بڑی بات ہے، والمؤمنین والمؤمنات تو بات کا درجہ ہے۔ ہم کو دنیا کے غیر قوم، دنیا کے غیر لوگ ہمیں بحیثیت مسلمان کے پہچان لے، انشاءاللہ نبضوان خلق کو نقار خدا سمجھو، انشاءاللہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ ظاہر چیز ہے ہم دوسروں کو جگانے آئے تھے، ہم دعوت و تبلیغ کرنے دوسروں کو آئے تھے، آمرون بالمعروف والناہین عن المنکر کرنے۔ 400 سال سے امت ایسی سوئی ہے کہ علماء امت کو جگاتے جگاتے علماء کو اتنا وقت فرصت ہی نہیں ہے کہ جا کے غیروں میں دعوت دے۔ ظاہر بات ہے یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ ظاہر بات ہے اگر علماء کو یہ چھوٹ دی جائے، علماء امت کو دیکھ لیے کہ علماء امت کے اندر وہ سنتیں زندہ ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ زندہ ہے، تو علماء غیر طرف جا کے اسلام کا تعارف کرائیں، اور پھر علماء کے اندر وہ اعمال ہے کہ انشاءاللہ ان کے عمل کو دیکھ کر کتنے لوگ ایمان لائے۔ نمونے موجود ہیں، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو صحت مندی عطا فرمائے، اللہ ان ظالموں کے اس ظلم سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ عرب اور انگلینڈ یورپ میں جا کے ان کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان لایا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ لندن کے ایئرپورٹ پہ اترے، مسلمانوں کے ساتھ انگریز کا ہجوم بھی دیکھنے کو آیا، انگریزوں نے خالی قاری طیب صاحب کا شکل دیکھ کے کہ یہ سچے کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کتنے انگریزوں نے ایمان لایا۔ ہمارے اکابر، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، الدین و یسر، دین بہت آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل سمجھ لیا ہے، اور جب آپ چلنے لگیں گے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کا شہر تو بہت نصیب والا ہے کہ علماء کی جماعتیں جمی ہوئی ہے، کام پروگرام علماء کر لیتے ہیں، بیچارے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، عوام کا معاملہ کیا ہے کہ کیا حال ہے اللہ دیکھ رہے۔ اللہ ان علماء کو بھی اخلاص سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرما کے عوام کو بھی اسلام کو سمجھنے اور اپنے نبی کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔